میں بات کرنا چاہوں گا محترمہ ہیرا شیرازی صاحب آپ سے. آپ یہ بتائیں جس نبی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اس نبی کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل الفرقان علی عبدنا لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وصاحب اللواء الحمد والمقام المحمود جد الحسن والحسین مولانا صاحب کوكب دری وصاحب وقار سکینہ المدفون بأرض المدینہ جد الحسن والحسین مولانا المصطفى الامجد المحمود الاحمد العبد المعید اعنی مصطفیٰ ابو القاسم محمد. میں سب سے پہلے تو آپ کے بزم شب نور کے اس پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں، تمام عالم اسلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتی ہوں. مبارکباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مولا کی کائنات میں آمد کی بے حد مبارکباد، اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ کی اس کوشش کو، جس طرح سے یہ بزم شب نور کا آپ نے آغاز کیا، خدا اس ہستی کے صدقے سے جس کی وجہ سے کائنات منور ہو گئی، جس کی وجہ سے کائنات میں نور آ گیا، آپ سب کی زندگیوں میں جو اس بزم کے شریک ہیں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی زندگیوں میں خدا اپنے نور علی نور کے صدقے سے نور ہی نور عطا فرمائے، تمام مشکلات کو دور فرمائے. اور حضور کی ذات اقدس پر گفتگو کروں تو یوں آغاز کروں کہ جبین عقیدت جھکی جا رہی ہے، زباں پر میری کس کا نام آ رہا ہے، اور تصدق جبین عقیدت کے ان پر خدا کا درود و سلام آ رہا ہے. ہم سب نے جو رسول کی، اپنے آقا کی جو عشق اول، خلق اول، نور اول، حسن اول، جو طٰہٰ ہے، یاسین ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، سراج منیر ہے، گنتی کا پہلا عدد ہے، تصویر کائنات، تصور کائنات، روح کائنات، جان کائنات، وہ کہ جب 1,24,000 انبیاء نے اپنی نبوتوں کے گلدستے راہ رسالت میں سجائیں تب جا کر مصطفیٰ آئے ہیں. اور یہ جو ہم سرکار کی مدد کرتے ہیں، آپ بھی مدد کرتے ہیں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے مدد کرتے ہیں، تو ہم اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم سرکار کی ثنا کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. تو یہ مدح خوانی، یہ قصیدہ خوانی قرآن نے سکھائی ہے. خدا نے آپ کی قصیدہ خوانی کی ہے قرآن میں کہ جب مصطفیٰ کے بچپن کو دیکھا تو کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، جب آپ کے شہر کو دیکھا تو قرآن کہہ رہا فلا اقسم بہذا البلد، جب آپ کے کردار کو دیکھا تو قرآن کہہ رہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب آپ کے کردار کو دیکھ رہا ہے تو خدا کہہ رہا انک لعلی خلق عظیم، جب آپ کی زبان مطہر کو دیکھ رہا ہے تو قرآن کہہ رہا وما ینطق عن الہویٰ، جب آپ کے چہرے مقدس کو دیکھ رہا ہے تو قرآن آپ کا قصیدہ پڑھتے ہوئے آواز دے رہا ہے والشمس والضحیٰ، جب آپ کی سیاہ زلفوں کو دیکھ رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے واللیل اذا یغشاہا، جب آپ کی عبائے مقدس کو دیکھ رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل، جب آپ کی قبائے مقدس کو دیکھ رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر، اور جب آپ کے اہل بیت کو دیکھ رہا ہے، جیسے کہ اہل بیت کا ذکر ابھی ہو چکا آغاز میں، اہل بیت کو دیکھ رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور جن کی وجہ سے یہ شب نور ہے، اس شب نور کو بھی تو یاد کریں نا کہ جب قرآن بھی جھوم اٹھا، خدا کی وحدانیت بھی جھوم اٹھی، جب مصطفیٰ کائنات میں آئے اور جب بی بی آمنہ کی آغوش میں آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ تاریخ کہتی ہے کہ جب رسول اللہ بی بی آمنہ کی آغوش میں آ گئے تو آپ نے 15 منٹ، آپ کی عمر مبارک ہے، سن ہے آپ کا، اور ایک دم سے پلٹا کھایا اپنی ماں کی آغوش میں، اور اپنے ہاتھوں کو ایسے زمین پر رکھا، گھٹنوں کو ٹیکا، کمر کو بلند کر لیا، لمبا سجدہ کیا، اللہ اکبر، اللہ لمبا سجدہ کیا کائنات میں آتے ہی ساتھ، اور پھر پلٹ گئے، ماں نے فوراً گود میں لے لیا، اور پھر آپ نے اپنے سینے کو بلند کیا اور اپنی انگلی کو آسمان کی جانب پھیرایا تو وہ جو حجرہ تھا جہاں پہ بی بی آمنہ تشریف فرماتی، دنیا کے بچے جب آتے ہیں نا تو غلاظت لے کر آتے ہیں، یہ آئے تو پاکیزگی لے کر آئے، طہارت لے کر آئے ہیں، یہ طیب ہے، یہ طاہر ہے، یہ منزہ ہے، یہ پاک و پاکیزہ ہے، یہ نور لے کے آئے، روشنی لے کر آئے، خوشبو لے کر آئے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، خوشبو ہی خوشبو اس حجرے میں تھی جہاں پہ آقا تشریف
सप्लाई, और फिर वो छत फट गई और एक फॉग जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में धुंध कहते हैं या और अरबी में उसको गमाम कहते हैं, वो एक धुंध सी जो है वो उस कमरे में आ गई। वो जब छत फटी उस कमरे के अंदर, और उस धुंध के अंदर से आवाज़ आ रही थी कि इस बच्चे को मशरिक़ और मगरिब फिरा दो, अल्लाह, इस बच्चे को मशरिक़ और मगरिब फिरा दो और दुनिया को इसका चेहरा दिखा दो। लितारिफू नातिही व सूरतिही बिस्मिही व नातिही व सूरतिही, इसका चेहरा दिखा दो, इसे मशरिक़ और मगरिब फिरा और दुनिया को बता दो। जो कोई इसके पीछे चलेगा वो कामयाब, जो इससे दूर हो जाएगा वो नाकाम हो जाएगा। फिर उस आवाज़ में से, वो जो धुन थी, वो फॉग थी, उसमें से आवाज़ आ रही थी कि इस बच्चे को आदम का इल्म दो, मूसा की हैबत दो, इब्राहिम की कुल्लत दो, यूसुफ का हुस्न दो, सुलेमान की सल्तनत दो, इस बच्चे को दाऊद की मीठी ज़बान दो, इब्राहिम की दोस्ती दो, इस बच्चे को इस्माइल की कुर्बानी दो, याकूब का गिरिया दो, अय्यूब का सब्र दो, मूसा की हैबत दो, मूसा का जलाल दो, सुलेमान की सल्तनत दो। 1,24,000 अंबिया मासबक की सिफ़ात कमालिया के मजहर को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। तमाम अंबिया के कमालात, उनकी सिफ़ात, उनका इल्म, उनका हिल्म, उनका सब्र, उनकी बर्दाश्त, सब कुछ इस बच्चे के सीने में उतार दो। मैं क्या कहूँ कि है अर्श पे कौसैन की जाए मोहम्मद, है अर्श पे कौसैन की जाए मोहम्मद, रश के यद बैजा है कफे पाए मोहम्मद, और ईसा से है बढ़कर लबे गोयाए मोहम्मद, यूसुफ से है बढ़कर रुखे ज़ेबाए मोहम्मद। और ये शबे नूर है ना, अंधेरा हुआ कुफ्र का सब दूर जहां से, अंधेरा हुआ कुफ्र का सब दूर जहां से, रोशन हुआ आलम जो यहाँ आए मोहम्मद। और हम सब का ईमान है, हमारा यकीन है, हमारा अकीदा है कि जो मुस्तफ़ा का चाहने वाला है उसका किरदार ऐसा ही है कि वो इस यहाँ से बरी हो के क़यामत में उठेगा, इस यहाँ से बरी हो के क़यामत में उठेगा। बेशक है बहिश्ती जो है शैदाए मोहम्मद, और वशम्स था चेहरा तो वल्लैल थी जुल्फे, वशम्स था चेहरा तो वल्लैल थी जुल्फे, एक नूर का सूरा था सरापाए मोहम्मद। करम रहमत इनायत हो रही है, करम रहमत इनायत हो रही है, कि हम जैसों से मिदहत हो रही है, कि हम जैसों से मिदहत हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सैयद हिरा शाह शिराज़ी के सरकार के मौजज़ात की शान कुछ बयान फरमाएं। बिल्कुल, खुदा ने हर नबी को मौजज़ात अता किए जो उनकी नबुव्वत की दलील हुआ करते थे, मौजज़ात दिखाया करते थे, लेकिन जिनके दिल माइल हो जाते थे वो माइल हो जाते थे, जिनके नहीं होते थे वो उन मौजज़ात को देखकर भी इनकार कर दिया करते थे। मैं उनका नाम लेता जा रहा हूँ, मैं उनका नाम लेता जा रहा हूँ। लेकिन हुजूर के क्या कहने हैं, क्या शान है हमारे नबी की, कि हज़रत नूह ने 900 बरस उम्र पाई, लेकिन बस इतने लोग खुदा के दीन पे ला सके जो एक कश्ती में आ गए थे। क्या शान है आपके और मेरे नबी की, हमारी जाने कुर्बान, हमारे माँ बाप फिदा उस हस्ती पे कि 10 साल आप मदीने में, 13 बरस मक्के में, 23 बरस के इस छोटे से अरसे में इतने आशिकाने नबी, इतने आशिकाने मुस्तफ़ा कि आज सारी कायनात में फैले हुए हैं। और आपके ये जिस्म मुताहर, जिसे जस्ते अत्थर कहते हैं रसूलुल्लाह की, कम अज़ कम वैसे तो बहुत मौजज़ात हैं, लेकिन ज़ाहिरी मौजज़ात जो दिखते थे, जो मुशरिकीन भी जिनका इनकार नहीं कर सकते थे, वो कम अज़ कम 24 मौजज़ात हैं। मैं उनका नाम लेता जा रहा हूँ, ज़माने भर में इज़्ज़त हो रही है, ज़माने भर में
عزت ہو رہی ہے. کہتے ہیں رسول اللہ کے جسم مطہر میں سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ مشرکین بھی وہاں سے گزرتے تھے تو کئی کئی دنوں تک خوشبو رہتی تھی. لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہاں سے محمد گزرے ہوں، یہاں سے مصطفیٰ گزرے ہوں. کوئی کتنا بھی قد آور ہو رسول اللہ کے سامنے چھوٹا ہی لگتا تھا. خدا کو برداشت نہیں ہے کہ کوئی میرے مصطفیٰ سے اونچا نظر آئے. میں کچھ دن سے مدینہ پاک میں ہوں، میں کچھ دن سے مدینہ پاک میں ہوں. مجھے جینے کی عادت ہو رہی ہے. کوئی محمد سے بڑا نظر آئے، آپ کا سایہ نہیں تھا. وہ ہے نا شاعر کے کوئی مثل مصطفیٰ کی کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. نہ ہے نہ. واہ واہ کیا بات ہے. خدا کو برداشت ہی نہیں ہے نا کہ کوئی میرے محمد سے اونچا نظر آئے، چاہے کتنا بھی کوئی قداور شخص آپ کے سامنے آ جائے. یہ ظاہری معجزات ہیں آپ کے کہ وہ آپ کے سامنے چھوٹا ہی نظر آتا تھا. رسول اللہ کا سایہ مبارک نظر نہیں آتا تھا. یعنی آپ چلتے تھے، ہم سب چلتے، ہمارا سایہ نظر آتا ہے، مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا. خدا برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ محمد کے سائے پر بھی کسی کا پاؤں آ جائے. اللہ اکبر اللہ. خدا برداشت نہیں کر سکتا. خدا نے اپنے نبی کو یہ معجزات عطا کیے کہ میرے رسول اگر آپ کا جو لعاب دہن تھا، جو آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی ہوا کرتا تھا، لوگ شفا کے طور پر لے جاتے تھے. واہ واہ. آپ کا لعاب دہن کھارے پانی میں ڈال دیا کرتے تھے تو وہ میٹھا ہو جاتا تھا. اور دل مومن دل مومن میں بغض آل احمد، دل مومن میں بغض آل احمد. امانت میں خیانت ہو رہی ہے، امانت میں خیانت ہو رہی ہے. جلے ذکر علی میں جلنے والے، جلے ذکر علی سے جلنے والے. جلے ذکر علی میں جلنے والے. سوکھے کنویں میں ڈالتے تھے تو اس میں پانی آ جایا کرتا تھا، اور آپ کی پیشانی مقدس سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا. اور رسول اللہ کی جو دندان مبارک ہے، کیا شان ہے چشمان مقدس کی، زلفان مقدس کی اور دندان مبارک کی، کہ کہتے رسول اللہ کبھی قہقہا لگا کے نہیں ہنسے، ہمیشہ مسکراتے تھے. اور جب کبھی مسکراتے تھے تو دو دندان مبارک سامنے سے نظر آتے تھے جس میں سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ دیکھنے والوں کی بینائی متغیر ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. کبھی کبھی ریت پر آپ کے پاؤں کے نشان نہیں آتے تھے، اور چاہتے تھے تو پتھروں پر بھی اپنے پاؤں کے نشان چھوڑ دیتے. اللہ. ایسے شواہد ہیں کائنات میں. ہماری تو عبادت ہو رہی ہے، ہماری تو عبادت ہو رہی ہے. کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے. کہ
پتھروں پر آپ کے پاؤں کے نشان چھوٹ جایا کرتے تھے. جس کو پتھروں پر اپنے پاؤں کے نشانوں پر اختیار ہو اسے لوگوں کے دلوں پر اختیار کیوں نہیں ہوگا؟ رسول اللہ کا فرمان ہے والمحبت فی قلوب المؤمنین. ہمیں مومنوں کے دلوں پر راج عطا کیا گیا. یہ وہ ہے جو مومنوں کے دلوں پر راج کرنے والے. رسول اللہ کی پیشانی مقدس میں سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ اندھیری رات میں بھی امہات المومنین اتنا نور نکلتا تھا کہ سوئی بھی ڈھونڈنا چاہتی تھی نا تو سوئی بھی مل جاتی تھی. اتنا نور آپ کی پیشانی مقدس میں سے نکلتا تھا. کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے. اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا جو زوجہ رسول ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ ہیں, انہوں نے جب تجارت کا قافلہ بھیجا اور رسول اللہ کو بھیجا اور اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا تو میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حشرات الارض جو ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے چوٹیاں وغیرہ وہ سب پہ بیٹھتے تھے لیکن محمد پہ نہیں بیٹھتے. کہتے ہیں جب یہ کالی کملی اوڑھ کر آپ سارے یہاں نعت خواں تشریف فرمایا پڑھتے ہیں نا کہ وہ کالی کملی والے کالی کملی اوڑھ کر جب سو جاتے تھے اس میں سے چھن چھن کے نور باہر آیا کرتا تھا. چھن چھن کے نور باہر آیا کرتا تھا. جس سواری پر بیٹھتے تھے وہ بوڑھی نہیں ہوتی تھی اور جس لکڑی پر بیٹھ جاتے تھے وہ بوڑھی نہیں ہوتی تھی, پرانی نہیں ہوتی تھی. اس کی مثال ہے ممبر رسول جو ریاض الجنہ میں آپ پتہ نہیں کتنی دفعہ گئے ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے. جو گئے میں بھی خدا کرے بار بار لے جائے کیونکہ جتنا بھی جایا جائے وہاں کم ہے, اس لیے کہ جتنا جاتے ہیں طلب اتنی ہی بڑھ جاتی ہے. یہاں جتنے لوگ تشریف فرمائے جو لوگ دیکھ رہے ہیں خدا کرے جو گئے وہ بار بار جائیں, جو نہیں گئے وہ جائیں اور جا کر دیکھیں گے, اس مقام کی زیارت کریں گے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا وہ ممبر جس پر آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے ایک عرصے تک آپ کی دنیا کے جانے کے بعد رویا کرتا تھا. اس میں سے رونے کی آواز آیا کرتی تھی باقاعدہ جس ممبر کے اوپر آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے. تو یہ آپ کے ظاہری معجزات ہیں, جسمانی معجزات ہیں. آپ کی تو پوری شخصیت معجز نما ہے. پروردگار عالم نے آپ کی شخصیت کو معجز نما بنایا ہے. جب مقام خیبر پہ مال غنیمت جب ملا کرتا تھا, جنگیں ہوا کرتی تھی تو مقام خیبر پہ بہت سارا مال غنیمت ملا. ایک گدھا تھا, سواریاں کھڑی تھی, جو سواریاں ملی تھی مال غنیمت کے طور پر اس میں گدھا کھڑا تھا. عالم اسلام کے تمام علماء متفق ہیں اس بات پہ کہ اس گدھے کا نام تھا یافور, یا فے عین واو رے, یافور اس کا نام تھا. اور اس نے رسول اللہ سے گفتگو کی. جہاں جہاں تک خدا کی رحمت رب العالمینیت ہے وہاں تک اللہ کے نبی کی رحمت للعالمین ہے. یہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے, جہاں جہاں تک جو انسان ہے اس کے رہبر مصطفیٰ ہیں. جانوروں کی زبان بھی سمجھ جاتے تھے, وہ اپنی زبان میں بول رہا تھا لیکن رسول اللہ اس کی گفتگو سمجھ رہے تھے. اور کہہ رہا ہے رسول اللہ کہ انبیاء ہماری پشتوں پہ سوار ہوتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہتا ہے ایک عرصہ گزر گیا کوئی ہماری پشت پر سوار نہیں ہوا, آپ ہماری پشت پر سوار ہو جائے. رسول اللہ اس کی پشت پر سوار ہو گئے. آپ کا سوار ہونا تھا, آپ کا مس ہونا تھا. معجزہ یہ تھا کہ وہ اتنا ذہین ہو گیا تھا کہ رسول اللہ کہتے تھے فلاں صحابی کے گھر چلے جاؤ, بلا کر لے آؤ, لے آیا کرتا. سامان رکھ کر کہہ دیتے تھے فلاں صحابی کے گھر دے آؤ, دے آیا کرتا تھا. میں اسے کیسے گدھا کہہ دوں جو مصطفیٰ کی بات سمجھتا تھا. آج اسی عشق کی ضرورت ہے کہ ان کی ذات سے تو پیار ہے, ان کی بات سے بھی پیار ہونا چاہیے. بس اللہ پاک میں سچا عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے. کہ حیدر تیری ہیبت ہے تو حسنین تیرا حسن, اصحاب وفادار تو نائب تیرے معصوم, زہرا تیری قسمت ہے تو سلمہ تیری توقیر, زینب تیری قسمت ہے تو زہرا تیرا مقصوم. اور کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجئے مولا, تنویر کے تصویر تصور کے مصور. اور کس نام سے امداد طلب کیجئے تجھ سے, یاسین کے طٰہٰ کے مزمل کے مدثر.